بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا صفحہ نمبر 11 میں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ فنظر الیہ السائق، تو ڈرائیور نے، اس گاڑی کو چلانے والے نے اس چرواہے کی طرف دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس کا جو فاعل ہے وہ السائق ہے، تو اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ ڈرائیور نے اس چرواہے کی طرف دیکھا، نظر الی ینظر نظرن، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ ولم یجب عن السؤال، اجاب یجیب اجابتن، اس کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا۔ ولم یجب، اور اس نے جواب نہیں دیا، عن السؤال، سوال کا، ٹھیک ہے۔ عن کا ترجمہ یہاں پہ کا سے کر دیں گے، اور اس نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ فکرر راعی السؤال عن السبب فی ھذا الحزن، کرر یکرر تکریر، اس کا مطلب ہوتا ہے دہرانا۔ فکرر، تو مکرر کیا، دہرایا، الراعی، چرواہا نے، السؤال، سوال کو، ٹھیک ہے۔ فعل، فاعل، مفعول۔ اب یہ پورا اس سے متعلق ہو جائے گا، جار مجرور ہے، اس بھی جار مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو چرواہا نے سوال کو دہرایا، مکرر کیا، عن السبب، سبب کے بارے میں، فی ھذا الحزن، اس غم کے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہاں سے ترجمہ کریں گے، اس غم کے سبب کے متعلق، سبب کے بارے میں چرواہے نے سوال کو دہرایا۔ فاخبرہ، اخبر یخبر، اخبار اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا۔ فاخبرہ، تو اس ڈرائیور نے اس چرواہے کو بتایا، خبر دی۔ تو اس ڈرائیور نے، اس کے اندر جو ہوا ضمیر فاعل جو بن رہی ہے وہ اس کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس ڈرائیور نے اس کو، یعنی چرواہے کو خبر دی، بتایا۔ کیا بتایا؟ یہ اس کا مفعول ثانی ہے، ایک مفعول تو یہ ہے، یہ دوسرا مفعول ہے۔ ان فی ھذہ الجہۃ وحشا عجیبا ضخما، کہ، ان، کہ، تو اس ڈرائیور نے اس کو بتلایا کہ فی ھذہ الجہۃ، اس جہت میں، اس سمت میں، وحشا عجیبا ضخما، ایک موٹا، عجیب و غریب، وحشی ہے، ٹھیک ہے۔ زخم مطلب موٹا، زخمن ایک موٹا، عجیباً عجیب و غریب، وحشن وحشی جانور ہے، فی ھذہ الجہۃ اس سمت میں، جسمہ اس کا جسم، جسم الافعی اژدہے کے جسم کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ جسمہ کا جسم الافعی اصل میں ہے، جسمہ اس کا جسم، جسم الافعی، افعی کا مطلب ہے اژدہا، اژدہے کے جسم کی طرح ہے۔ وَلَہُ، اور اس کے لیے، یعنی اس کے، وَلَہُ، اور اس کے، جناحان، جناح جمع اجنحہ، اس کا مطلب پر، جناحان دو پر ہیں، کبیران، یہ اس کی صفت ہے، بڑے بڑے، اور اس کے دو بڑے بڑے پر ہیں، وَنَابَانِ حَادَّانِ، اور نابن جمع انیاب، اس کا مطلب دانت، وَنَابَانِ، اور دو دانت ہیں، اس کی یہ صفت ہے، حادان، تیز دھار، حادن مطلب تیز، ٹھیک ہے۔ اور اس کے دو بڑے بڑے پر ہیں، وَنَابَانِ حَادَّانِ، اور دو تیز دھار یا نوکیلے دانت ہیں، یفرد علی بلادنا، فرض علی یفرد فرضاً، اس کا مطلب ہوتا ہے فرض کرنا، ضروری کر دینا۔ یفرد جو جانور، ٹھیک ہے، جو وحشی، اس کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے، جو اس سے پہلے وحش آیا نا، اس کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی۔ وہ وحشی جانور، علی بلادنا، ہمارے بلاد پر، ہمارے شہر پر فرض کرتا ہے، کیا فرض کرتا ہے؟ ان تقدما، کہ ہمارا شہر پیش کرے، ٹھیک ہے۔ بلد کی جمع ہے یہ بلاد، اس کے اندر ہیا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اس کی طرف۔ وہ جانور، وہ وحشی جانور ہمارے شہر پر فرض کرتا ہے، ان کہ تقدم لہو، اس کو پیش کیا جائے۔ قدم یقدم، تقدیم اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا۔ یہاں پہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ ان تقدم لہو، کہ وہ اس کے لیے پیش کرے، یعنی شہر والے اس جانور کے لیے پیش کرے، فتاتن جمیلتن زحیتن کل سنۃ لیأکلھا،
فتات، فتات مطلب دوشیزہ، جوان لڑکی، فتاتن جمیلتن ایک خوبصورت دوشیزہ کو، ضحیتن بطور قربانی کے، ضحیتن الضحیٰ، اسی طرح سے ضحایا اس کا مطلب ہے قربانی کا جانور، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کر دیں گے، ان تقدم لہو، کہ گاؤں والے یا ہمارا شہر اس کو پیش کرے، فتاتن جمیلتن ضحیتن ایک خوبصورت دوشیزہ کو، بطور قربانی کے، کل سنتن ہر سال، لیاکلہا تاکہ وہ وحشی جانور اس لڑکی کو، اس دوشیزہ کو کھائے، ٹھیک ہے، لیاکلہا تاکہ وہ جانور اس لڑکی کو کھائے. وقد اصابت القرعۃ فی هذه السنۃ ابنۃ السلطان، اصاب القرعہ اس کا مطلب ہوتا ہے قرعہ اندازی میں نام نکلنا، ٹھیک ہے. وقد اصابت القرعۃ، اور قرعہ میں نام نکلا ہے، وقد اصابت القرعۃ، اور قرعہ اندازی میں نام نکلا ہے، فی هذه السنۃ اس سال میں، ابنۃ السلطان بادشاہ کی بیٹی کا، ٹھیک ہے، اور قرعہ اندازی میں اس سال بادشاہ کی بیٹی کا نام نکلا ہے. فحزن ابوہا و امہا و جمیع من بالقصر، حزن یحزن باب سمیع اسموں سے، اس کا مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا، تو غمگین ہو گئے ابوہا اس کے والد، و امہا اور اس کی والدہ، و جمیع من اور وہ تمام کے تمام لوگ، من جو، بالقصر محل کے اندر ہیں، محل میں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس با کا ترجمہ کس سے کر دیں گے، میں سے کر دیں گے. قصر، قصر جمع قصور، اس کا مطلب محل. تو فحزن ابوہا و امہا، پس اس کے والد اور اس کی والدہ، و جمیع اور تمام لوگ، من جو، بالقصر محل کے اندر ہیں، محل میں ہے، حزینہ کیا ہو گئے، غمگین ہو گئے. وشارکت البلاد کلہا السلطان فی حزنہ، شارکہ یشارک مشارکت اس کا مطلب ہوتا ہے شریک ہونا. وشارکت البلاد کلہا، یہاں پہ دیکھیے بلاد کی یہ تاکید ہے، ٹھیک ہے، کلہا، اور پورا کا پورا شہر شریک ہو گیا. وشارکت البلاد کلہا، اور پورا کا پورا شہر شریک ہو گیا ہے، السلطانہ بادشاہ کے، فی حزنہ اس کے غم میں، یعنی بادشاہ کے غم میں، ٹھیک ہے. یہ جو ضمیر ہے نا یہ اسی طرف لوٹ رہی ہے، بادشاہ کے غم میں پورا کا پورا شہر شریک ہے، شامل ہے. وَأُعْلِنَ الْحُزْنُ الْعَامُ فِي الْبِلَادِ، اور اعلنا، اعلنا یعلن اس کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، اعلنا مجہول کا صیغہ ہے، اور اعلان کر دیا گیا ہے، الحزن العام کس کا، غم والے سال کا، فی البلاد شہر کے اندر. یا اگر اس عام کا معنی عام لیتے ہیں تب اس کا ترجمہ کریں گے کہ عام حزن کا، ٹھیک ہے، عام حزن کا اعلان کر دیا گیا ہے. وَأُعْلِنَ الْحُزْنُ الْعَامُ فِي الْبِلَادِ، اور شہر کے اندر عام حزن کا اعلان کر دیا گیا ہے، عام افسوس کا، رنج کا، ٹھیک ہے، غمگینی کا اعلان کر دیا گیا ہے.